وحید احمد کی کتاب نظم نامہ، نظم شاعری۔ تو وہ تھی عمر جس میں شاعری پہنچی تھی مجھ کو ڈھونڈتی، معلوم کب ہے، کب مجھے معلوم ہے وہ کس جگہ سے آ گئی، رود رواں سے یا زمستاں سے۔ مجھے معلوم کب ہے، کس طرح، کیسے، نہیں ہرگز وہ آوازیں نہیں تھیں۔ لفظ کب تھے اور سناٹا کہاں تھا وہ، نہیں ہرگز نہیں، بس ایک گلی تھی جس سے بلوایا گیا مجھ کو۔ کہیں سے پھوٹتی ایک رات کی شاخیں تھیں، بھڑکیلا الاؤ جل رہا تھا، یا میں تنہا لوٹ کر آتا تھا بے چہرہ، جب اس نے مجھ پہ اپنا لمس رکھا تھا۔ مجھے معلوم کب تھا بولنا کیا ہے، میرے لب سل گئے تھے اسم کی بے اسم قسموں سے، میری آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا تھا، بس کوئی شے چل رہی تھی روح کے اندر، کوئی تپ اٹھ رہی تھی میرے تن میں، یا کوئی گمگشتہ پر بکھرے ہوئے تھے، اور پھر میں نے خود اپنا راستہ پیدا کیا، اس رمز والی آگ کی عقدہ کشائی کر کے پہلی ایک دھندلی سطر لکھی، دھندلی، بے غایت، بہت مہمل، نہایت پاک دانش، ایک ایسے شخص کی جو جانتا کچھ بھی نہیں۔ اور اچانک میں نے کیا دیکھا کہ نیلے آسماں کی ساری گرہیں کھل گئی ہیں اور کھلے پھرتے ہیں سیارے، ہمکتی سانس لیتی جھومتی ہریالیاں، برمائے سائے، آگ سے، پھولوں سے اور تیروں سے چھلنی، گھومتی چکر لگاتی رات، کائنات، اور میں ایک خود بینی شخص، تاروں سے بھری پہنائی کے نشے میں غلطاں، گھومتی یکسانیت اور جھومتے اسرار کی مبہم شبیہوں سے خمار آلود، اپنے آپ کو پاتال کا حصہ سمجھتا تھا۔ میں تاروں کے گھماؤں میں تھا یکسر، اور میرا دل تنابیں توڑ کر پھیلی ہوا میں تیرتا تھا۔ پیبلو نیرودا کی نظم کا ترجمہ۔ نظم پانی سے میرا گھر نکلتا ہے۔ یہاں جب سردیوں میں ڈیم کا پانی اترتا ہے تو میں پتھر چنے مخروط کی نیلی وریدی سرد ریلنگ کے سہارے جھیل کی شکنوں میں ڈھلتے نرم سورج کا گھلاؤ دیکھتا ہوں۔ یہاں سے 150 میٹر کے نیلے فاصلے پر جو کلیجی رنگ کی ٹکیا ہے، چوٹی تھی پہاڑی کی، اور اس پر وہ جو گہرے ارغوانی رنگ کا گیلا کھنڈر ہے، یہ میرا گھر تھا۔ یہ ساری اجڑی محرابیں، دراڑی مستطیلیں، کور چوکوریں، گپھائیں سب ڈھکی ہوتی تھیں رنگیں اور منقش کھڑکیوں سے، آبنوسی دیوداری چوکھٹوں سے، اور ہاں میخوں جڑے بھاری کواڑوں سے۔ دن کو چلمن، رات کو ہم چٹخنی کرتے تھے ان غاروں کو جو ہر سال پانی سے نکلتی ہیں۔ میں اس دن 9 برس کا تھا۔ وہ تازہ ادھ کٹے میٹھے چمکتے ناریل جیسی پھسلتی نیند تھی جو صبح صادق سے ذرا پہلے ہوا کرتی ہے۔ میری ماں نے جب کچی گری کی نیند کے پیالے کو الٹا اور میرے سوئے ہوئے چہرے پر اپنا تربتر رخسار رکھ کر کانپتی آواز میں کہنے لگی، منصور اٹھو، آب و دانہ اٹھ گیا ہے، آخری بس کوچ کا بھونپو بجاتی ہے، یہاں پر ڈیم بننا ہے، یہاں دریا سدھانا ہے، یہ ایک پانی کا گھوڑا ہے، مشینی چابکوں سے ہانکنا ہے اور طویلے میں بٹھانا ہے، یہاں پانی رہے گا، ہم کو گاؤں چھوڑ جانا ہے۔ سنا ہے ایک سوتیلا سمندر ہے جو سارے گاؤں اور ان کو ملاتی ساری فصلوں پر بنایا جا رہا ہے۔ ابھی سورج نہیں نکلا تھا،
لیکن سب گھروں سے یوں نکلتے تھے کہ قبل از وقت جیسے بستیوں میں سورہ اسرافیل پھونکا جا رہا ہے۔ عالم برزخ ہو یا ہجرت، مسائل ایک جیسے ہیں، وہ سامان سفر یا نامہ اعمال ہو، بس وزن میں دونوں برابر ہیں، جسامت ایک جیسی ہے۔ اور اب اس ڈیم پر میں ایک برقی انجینئر ہوں، میں تب منصور تھا اور آج میں حلاج ہوں، نداف ہوں، پانی کی روئی کو دھنک کر برق کے دھاگے بناتا ہوں، فراز کوہ سے گرتے ہوئے پانی کی شریانوں میں چلتے برق مقناطیس جرثومے ہوا کرتے ہیں جو ٹربائنوں میں گھوم کر دھچکا بناتے ہیں۔ یہ دھچکا آہنی تاروں میں چل کر کارخانوں کی قوی ہیکل مشینیں تھرتھراتا ہے، گھروں میں روشنی بھرتا ہے، آوازیں جگاتا ہے۔ ٹنل 5 پہ ڈیوٹی ہے، گھنے کچرے کے باعث اس کا ایک پھاٹک کئی دن سے خلل میں ہے۔ کبھی کوئی اسپل وے نقص دیتا ہے، کبھی کوئی ٹنل بیکار ہوتی ہے، کبھی پنجر چٹکتا ہے، کبھی سایہ نکلتا ہے۔ خدایا، ہائیڈل پاور بڑی پاور ہے، لیکن ڈیم سے کیا کیا نکلتا ہے۔ نظم بچپن سنگیت۔ پرانے گیت کھلتے ہیں تو آنکھیں بند ہوتی ہیں۔ یہ وہ نغمہ ہے جس کے طاق کے اندر میرا بستہ پڑا ہے، جس میں ایک ترتیب سے رکھی ہوئی پہلی جماعت کی بڑی مشکل کتابیں ہیں۔ یہ گانا تو میرے والد کی انگشت شہادت ہے، میں جس کے گرد مٹھی کو لپیٹے چل رہا ہوں۔ باپ میرا ایک ڈگ بھرتا ہے اور میں ایک ڈگ میں 2 قدم تک لڑکھڑاتا ہوں۔ میں سارنگی کے لرزیدہ جھنکتے تار پر چلتا ہوا اسکول جاتا ہوں تو مٹھی سے لٹکتی باپ کی لمبی گلابی پور میری بے بسی پر مسکراتی ہے۔ یہ وہ نغمہ ہے جس کے ملگجی سنسان کمروں میں اچانک کھیلتے ہی کھیلتے میں نے تمہارا گال چوما تھا تو میرے ہونٹ یکدم سنسنا کر اڑ گئے تھے۔ جنازہ گاہ کو جاتا ہوا لشکر دکان کے پاس سے گزرا تو اس کے ریڈیو میں گونجتے نغمے کے ایک سم پر ہوا میں تیرتی تیزی سے جاتی چارپائی نے ذرا سی جھلجھری لی، بار برداری کے کاندھوں کو بدل ڈالا۔ جو تھی استھائی گزرے وقت کی، وہ آج ٹھنڈا انترا ہے۔ خاک کے سیریل کا پچھلا نمبر ہے۔ میں اب تک اس دکان کی سرمئی دہلیز پر بیٹھا ہوا وہ نرم ٹافی کھا رہا ہوں جس میں چلتی چارپائی کی گھنی خوشبو لرزتی ہے۔ پرانے گیت ہیں یا نرم چارے سے لدی ایک بیل گاڑی ہے جو کچے راستوں کی الٹی ہچکولوں بھری پٹری پہ چلتی جا رہی ہے۔ دھان کے کھیتوں کی پگڈنڈی پہ کالا ریڈیو آواز دیتا ہے۔ یہ نغمہ کون سا ہے جو میرے گاؤں کے ٹھہرے پانیوں میں پنڈلیوں تک ڈوب کر جھکتی رکوئی حالتوں میں دھان کی زندہ پنیری کو سپرد آب کرتا ہے؟ بھلا یہ کون سی آواز ہے جو کانپتے سیال شیشے کے چمکتے کھیت میں ملہار بوتی جا رہی ہے؟ میری ماں گونجتی آسودگی نے نیند چھلنی کر کے رکھ دی ہے۔ کہاں رکھ دی ہے؟ تیری لوریاں بہتر سمجھتی ہیں۔ مجھے وہ لوریاں دے دے۔ پرانے گیت کھلتے ہیں تو آنکھیں بند ہوتی ہیں۔ نظم تنہائی مجھے دیکھتی ہے۔ یہ ہوتا ہے، کوئی مانے نہ مانے، یہ تو ہوتا ہے۔ کسی پھیلے ہوئے لمحے، کسی سمٹے ہوئے دن یا اکیلی رات میں ہوتا ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ بدن کے خون کا لوہا خیالوں کے الاؤ میں ابل کر سرخ نیزے کی انی کو سر کی جانب پھینکتا ہے اور پھر شہتیر گر جاتا ہے جس پر خود فریبی پتلی اینٹوں کی چنائی کرتی رہتی تھی۔ یہ میرا مال فتنہ ہے،
میرے ماں باپ سایہ ہیں، میری اولاد فتنہ ہے، بہت تنہا ہے انسان، کیمیا گر کے پیالے سے گرے قطرے کے پارے کی طرح تنہا، سفر کرتے ہوئے تاروں کے جھرمٹ میں کھڑے قطبی ستارے کی طرح تنہا، یہ سب ہنستے ہوئے لب، روتی آنکھیں، حجر کے جوف سے لہرا کے نکلی ساری آوازیں، یہ گاتے ناچتے لوگوں کے جھرمٹ، عشق و ناز و ادا سے کھینچتے پیکر، یہ ساری سیر بینی خود فریبی ہے، یہ ساری یار باشی اور سب صحرا نشینی خود فریبی ہے۔ میں اپنی ماں کے پہلے دودھ سے دردے تہے ہر جام تک تنہائی کے خط پہ چلتا جا رہا ہوں۔ میں اکیلا ہوں، میں بزمِ دوستاں کے قہقہوں کی گونج میں ڈوبے سرابی دشت کی لرزش میں پانی ڈھونڈتا ہوں۔ میں اکیلا ہوں، میری تنہائی ماں جائی جو میرے ساتھ پیدا ہو کے میلے میں کہیں گم ہو گئی تھی، میری بو کو ڈھونڈتی، میرے لہو کو سونگھتی واپس چلی آئی ہے، میرے سامنے بیٹھی ہے، مجھ کو دیکھتی ہے، اس کا ہر تارے نظر آنکھوں سے داخل ہو کے میری کھوپڑی کی پشت سے باہر نکلتا ہے، میری تنہائی صنعت کار ہے، وہ میری شریانوں سے لوہا چھان کر نیزے بناتی ہے۔ نظم سالوں بھری رات، تھکن بستر پہ لیٹی ہے، میرے شب گرد خوابوں سے ٹپک کر ٹوٹ کر شکنوں پہ بکھری ہے، بھرا ہے پنبے بالش میرے سوئے ہوئے سر سے، تھکن رستی تھی، روئی پھولتی جاتی تھی، گدراتا تھا تکیا، اور کپاسی ہانپتے ریشوں میں سانس آتی تھی جاتی تھی۔ تھکن بستر پہ لیٹی ہے، بچھی چادر کی ہر روندی ہوئی سلوٹ میں، ہر مسلے ہوئے بل اور ہر بیٹھی شکن میں اندھی راتوں کا سفر ہے جو میری آنکھوں میں گزرا تھا۔ تھکن بستر پہ لیٹی ہے، میں کھڑکی سے سفر کو دیکھتا ہوں جس کے شیشے اوس سے گیلے ہیں اور چوکھٹ کے پاؤں پر ٹپکتے ہیں، بصارت کے دھندلکے ان سے ٹکراتے ہیں، کمرے میں بھٹکتے ہیں، میرے سر پر اٹھا گردون گرداں گردش گمنام میں چلتا ہے، نیلا ہے یہ کمرہ، رات سے کالا تھا اور اب دن سے پیلا ہے، میرے پاؤں سے نکلی یہ زمین مجھ کو سفر کا ایک نیا پیغام دیتی ہے، یہ بھوری ہے، ابھی خواہش ادھوری ہے، میں پچھلی رات 15 سال سویا تھا، مگر میں آج کے دن کار کی ٹینکی کے اندر 365 دنوں کی آگ ڈالوں گا، میں اس لوہے کے گھوڑے کے شکم کو اپنے ٹخنوں سے نکلتی گرم نوکیلی رکابوں سے دباؤں گا، کہیں رستے میں پھر سے ایک سرائے آئے گی، مجھ کو بلائے گی، کہیں بستر پہ پھر سالوں بھری ایک رات ہوگی، اور پھر میں اگلے دن کھڑکی کے شیشوں سے ٹپکتی اوس کو دیکھوں گا جو چوکھٹ کے پاؤں پر ٹپکتی ہے۔ نظم نیند نامہ، نیند ہے نیندوں میں بس بچوں کی نیند، ایک ذرا بستر میں لیٹے اور گئے، منع کرنے روکنے کے باوجود، سارا دن گھر بھر میں آوارہ پھرے، جمع کی باتوں کی رنگیں تتلیاں، نت نئے لہجوں کے رنگا رنگ پھول، تیوروں کے سرمئی لہراتے پر، قہقہوں کے ٹوٹتے تاباں شہاب، سرزنش کے زرد چبھتے خار و خس، چومتے ہونٹوں کی گیلی پتیاں، سرسراتے مخملی مانوس لمس، گدگداتی اور اچھلتی چٹکیاں، اور پھر جب شام کو تھک ہار کر نرم گدرایا ہوا بستر ملا، نیلے پیلے پر سمیٹے اور گئے، نیند ہے نیندوں میں بس بچوں کی نیند، ایک ذرا بستر میں لیٹے اور گئے، نیند ہے نیندوں میں تو مزدور کی، نیچے دھرتی آسماں اوپر کھلا، اور پھر جب کچی پکی نیند میں صبح دم دروازے خاور کھلا، سرخ آنکھوں کے گھنے ڈوروں کے بیچ مہر عالم تاب کا منظر کھلا، ہیں ابھی تک جسم میں چلتی ہوئی نیند کی میلی کسیلی گٹھلیاں، جا بجا پیوند کاری کر رہی،
ترش محنت کی سلگتی دھجیاں، جسم کے دولت کدے میں درج ہے، پچھلی محنت کا چمک دیتا ادھار، کھال کے نیچے ہے پھیلا ہر طرف ایک وریدی نیلگوں سنگے شجر، سر کے اوپر سے گھما کر 7 بار شہر پر پھینکا ہے پھر محنت کا جال، شام کو گنتے رہے فٹ پاتھ پر زرد اجرت کی روپہلی مچھلیاں، اور پھر جب رات کو تھک ہار کر لیٹ کر دھرتی فلک سے دور کی، نیچے دھرتی آسماں اوپر کھلا، نیند ہے نیندوں میں تو مزدور کی، نیند چھلنی ہے امیر شہر کی، جیسے اس کی نیند کوئی گاڑ دے حکمرانی کی صلیبی چوب میں، اور پھر وہ نیند سے لتھڑی صلیب خون چکاں دیوارے گریا سے لگائے، رائفل بردار جتھا مستعد دڑدڑاتی چاند ماری کے لیے، ہر دھڑکتی لبلبی کو بھینچتا قوسے انگشتے شہادت کا کساؤ، تڑتڑاتی گولیوں سے ٹوٹتا نیند کا نیلا کسک دیتا تناؤ، داغ اتنے خلت منصب میں ہیں جس قدر روزن ردائے شب میں ہیں، نوجوانی ایک گہری نیند ہے، سبز خوابوں اور کھلی آنکھوں کی نیند، دھند میں لپٹی ہوئی دوشیزگی، آنچ میں بھیگا ہوا جلتا شباب، میٹھی ٹیسوں میں مچلتے استخاں جس پہ لپٹے ریشمی عضلات ہیں، گونجتے بہرے بلوغت پر رواں ہیں دھنک رنگی ترنگی کشتیاں، ہر بنے منہ سانس لیتا بولتا، ہر قدم سمتیں بناتا ڈولتا، تیز ہے بینائی اتنی سان پر، آئینے کی دھند ہے پہچان پر، ایک ہوا ہے یا جوانی ہے رواں، پاؤں کے تلوے زمیں چھوتے نہیں، نشے میں نوجواں کی نیند ہے، بے کراں ہفت آسماں کی نیند ہے، ایک تماشا نیند ہے میخار کی، رات کی گھپ چاپ میں چمکیلی نیند، صبح کاذب کے اجالے کی طرح، جھٹپٹے کے سرخ حالے کی طرح، گاہ اتھلی اترے دریا کی طرح، گاہ گہری گونجتی پاتال سی، گاہ چپ ٹھہرے سمندر کی طرح، گاہ لرزاتے ہوئے بھونچال سی، گھوم کر چلتے ہوئے گرداب سی، جلتی بجھتی کرمکے شبتاب سی، بحر اسود کے جزیرے کی طرح، پانیوں میں تیرتی البیلی نیند، خواب کے پہلو سے پھوٹی نیند ہے، نیند کی ہمزاد ایک سوتیلی نیند، نیند پیدا کرنے والی ذات کی، بے بدل تخلیق کے نشے کی نیند، جسم کو تقسیم کرنے کا عمل، خلیہ خلیہ جمع کرنے کا سرور، اور پھر آول کی رنگی قیف سے روح کو تجسیم کرنے کا عمل، سانس کو سیال کرنے کا ہنر، خون کو گردش میں لانے کا کمال، کس قدر بے ساختہ تخلیق ہے، کیسی خودکاری ہے اس فنکار میں، دونوں ایک ہی نیند میں سوئے ہوئے، ایک دھڑکن سست ایک رفتار میں، جب بھی سویا نیند اس نے خوب کی، نیند ہے نیندوں میں تو مجذوب کی، چیتھڑوں سے جھانکتا سویا بدن، سانس لیتا جاگتا ہر ایک مسام، ہاتھ کھلی آنکھوں کے آسودہ کواڑ، بے نیازی کی لرستی چاندنی، ایک کلائی پر ہے باندھی چوٹ نے، قرمزی ابھری شعاؤں کی گھڑی، ران پر بگ بینگ کا ہے اندمال، پسلیوں پر کائناتی قوس ہے، پنڈلیوں پر ہیں خراشیں کون سی، اور گھٹنے پر مکاں کا زائچہ، کج دراڑوں کی جلی تحریر میں ہے صلائے عام دستاویز پا، کھردرے سوئے ہوئے تلوے پہ ہے 7 برے اعظمی نقشہ بنا، کتنی ادھڑی نیند ہے پیری کی نیند، یوں کہ جیسے دھجیاں ہوں محو خواب، یا غنودی پارچہ ہو چیتھڑے، جیسے دریا کو پکڑتا ہے سراب، اونگتی ڈاریں کبھی تو آئیں گی، یا سیاہ جھپکی پرندوں کی قطار، استخانی ہاتھ بس اس آس پر
بن رہے ہیں خواب کا لرزیدہ جال، لذت بے خوابی پہم نہ پوچھ، ہر پپوٹا درد سے نمکین ہے، جیسے قبرستان میں بارش کی رات، نیند پیری کی بڑی غمگین ہے۔ آمدہ ول بیقلی میں جماد، وز جمادی در نباتی افتاد، سالہان در نباتی عمر کرد، وز نباتی یاد ناورد از نبرد، وز نباتی چوں بحیوانی فتاد، نامدش حال نباتی ہیچ یاد، باز از حیوان سوئے انسانیش، می کشداں خالقے کے دانیش۔ تو نے ساری نیند ہی کی بات کی، مثنوی مولوی مانوی۔ نیند کی قسمیں بہت سی ہیں مگر نیند ہے اس شخص کی جو مر گیا، زندگی کے کفر کی دہلیز پر مطمئن مٹی کی ڈھیری دھر گیا۔ سنسناتی نیند ہے پتھر کی نیند، اور پتھر میں ہے تو مرجان کی، جس کے اندر ہے نباتاتی غنود اور لرزتی ہے جھپک حیوان کی۔ ارتقائی بافتوں کے میل سے شکل بنتی ہے کسی انسان کی، آدمی اٹھا خمیر سنگ سے، سنگ نکلا ہے وفور خواب سے۔ نظم نارنگی کے بانجھ پیڑ کا گیت۔ لکڑ ہارے کاٹ میرا سایہ کاٹ، شاید میں بے ثمری کی چھتنار اذیت سے بچ جاؤں، کاٹ میرا سایہ کاٹ۔ کیوں میں شیشوں کے جنگل میں پیدا ہوا، دن کیوں میرے چاروں جانب دن بھر گھومتا رہتا ہے، رات مجھے کیوں ہر شب پیدا کر دیتی ہے۔ شیشہ شیشہ تاروں میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، خود کو دیکھے بن سپنے بننا چاہتا ہوں، رات ہو چاہے دن، جن میں میری چونٹیوں خول اور چوکر کی یوں کایا کلپ ہو جائے کہ ان کی بجائے پنچھیوں اور ہریالی کی سرسر ہر سو لہرائے۔ لکڑ ہارے کاٹ میرا سایہ کاٹ، شاید میں بے ثمری کی چھتنار اذیت سے بچ جاؤں۔ لورکا کی نظم کا ترجمہ۔ نظم علاج بالمثل۔ نشتر زخم لگاتا ہے تو نشتر سے کھلواتا ہوں، سلواتا ہوں۔ پھنیر نیل اتارتا ہے تو منکے میں رسواتا ہوں، کھنچواتا ہوں۔ پانی گرمی گھولتا ہے تو پانی کا ٹھنڈا پیالہ منگواتا ہوں۔ جب شب زندہ داری میں چڑھتی ہے تو صبح صبوحی کی سیڑھی لگواتا ہوں۔ عورت چرکا دیتی ہے تو عورت کو بلواتا ہوں، دکھلاتا ہوں۔ ایک عادت کے گھاؤ پہ دوسری عادت باندھا کرتا ہوں، میں عورت کے زخم کے اوپر عورت باندھا کرتا ہوں۔ نظم وہ میری نظم بنتی ہے، آؤ مل کر نظم بنیں، دونوں کی ایک لوتی نظم۔ نظم نسوں میں رس بھرتی، شریانوں میں ہوتی نظم، شبنم کے قطروں جیسی اور پھر خون بلوتی نظم، دستک دیتی رہتی ہے، کروٹ کروٹ سوتی نظم، طاق بدن میں جلتی ہے بن شعلے کی جوتی نظم، گاہے سر چکراتی ہے، دل کو گاہ ڈبوتی نظم، بجلی کے کوندے جیسی چلتی نوک چبھوتی نظم، کان لگا کر سنتا ہوں، چپ چپ ہنستی روتی نظم، ہاتھ لگا کر دیکھتا ہوں، تیرا جسم پروتی نظم، تیرے اندر مالا میں ہو جاتے ہیں موتی نظم، تجھ میں جا گدرائی ہے مجھ سے ہوتی ہوتی نظم۔ نظم بس ایک فرلانگ کی دنیا۔ کوئی ایک پون گھنٹہ پیشتر کشتی نے جب لنگر اٹھایا تھا تو بادل نے مجھے برقی ہنسی ہنس کر بتایا تھا کہ وہ بھی پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ سمندر کے کھلے میں نے جب بندے قبا کھولا تو لنگر پر کھڑی کشتی کی ہچکولوں بھری تھرکن میرے پنجوں کو اونچی جست بھرنے کے لیے اکسا رہی تھی، اور میں نے جب
उभरते डूबते अरशे से पांव तोड़कर अपना बदन खाशाक के मानिंद पानी में गिराया था, तो नीली सांवली लहरों के बनते और बिगड़ते धाड़ते कगरे कलश बनकर उछलते और उनके कफ भरे मखरूत पर बिजली चमकती थी। घटाने देखते ही देखते अपने गरजते और बरसते काले गुंबद को समुंदर की उछलती तीरगी पर रख दिया, तो दोपहर का झेंपता बेआबरू सूरज फकत इतना बताने के लिए बाकी रहा, ये झुटपुटा है, रात होने में अभी कुछ वक्त बाकी है। बस एक फरलांग की दुनिया बरसता दायरा खींचे हुए थी और मैं उसमें अकेला था। अगर कश्ती को शामिल कर लिया जाए जो मैंने खुद बनाई थी, तो मैं फिर भी अकेला था। ये मुझ पे बारहा गुजरा कि जब दुनिया सुकड़ती थी मगर तन्हाई का एहसास तक होता नहीं था। अमावस की सियाह रातों में जब भी रोशनी गुल करके मैं बिस्तर पे बिछता था, तो दुनिया मेरे सर से पांव तक महदूद होती और मेरे गिर्द ना होने का होना सरसराता था। मगर बिस्तर का क्या कीजिए, किसी लकड़ी पे फैले मैट्रेस के गिर्द लिपटी सर्द चादर पर वो सब तबकात बिखरे हैं जो दुनिया में हमेशा से रहे हैं, और मैं तबकों पे लेटा सोचता हूँ, क्या ये दुनिया मेरे सर से पाँव तक महदूद है? अगर मैं फर्श पर लेटूं तो मज़दूरों के पाँव से झड़े खुलिए कहाँ ले जाऊं, जो तामीर और रगड़ाई के लम्हात में नम फर्श के गीले मसामों में उतर कर जम गए थे। और मैं पथराए खुलियों पर पड़ा ये सोचता हूँ, क्या ये दुनिया मेरे सर से पाँव तक महदूद है? बिस्तर पे लाखों पारचा बाफों की हिलती उंगलियां और फर्श पर चलते हुए लाखों करोड़ों राज मजदूरों के पाँव बात करते हैं। वहीद अहमद, नहीं, तन्हा नहीं हो तुम, तुम्हारे साथ हम सोए हुए हैं और सोते में हमें चलने की आदत है। बस एक फरलांग की दुनिया में तन्हाई मिली है आज, शुद्ध तन्हाई, शुद्ध यकताई और उत्तम अकेलापन, मुकद्दस घोर अकलापा। समय ने मेरा लर्जीदा सरापा कील करके दायरा खींचा है बारिश का, कि इस फरलांग के अंदर किसी जी रूह को जुर्रत नहीं कि पाँव तक रखे। झरोके पहली मंजिल से ज़रा निकले हुए हैं, बिलमकाबिल जिन पे दोनों बादशाह हीरों जड़ी मसनद पे बैठे हैं। ज़मी पर संगे मरमर के चमकते फर्श की सूरत, खुनुक और चौखटा दर चौखटा सुनसान शतरंजी बिसाते मर्ग फैली है। इजाज़त से भरा जब दस्ते सुल्तानी झरोके से उठा, तो आस्ती के रेशमी ढलकाओं में मोती चमकने लग गए। मोहरे चले आते हैं, कड़कड़ बोलती और झंझनाती बेड़ियां पहने। सफ़ेद और सियाह फौजें जम गई हैं सब बसफ। दोनों झरोके चाल चलते हैं, पियादे पहले मरते हैं, तो कुछ खुद्दाम मुर्दे और कुछ पानी की मशकें खींचते हैं। संगे मरमर साफ होने तक झरोके चाल चलने के लिए तैयार होते हैं। बस एक फरलांग की दुनिया, झरोकों से बहुत ही दूर, शतरंजी बिसाते मर्ग से कोसों परे। गीले बरसते वक्त ने मेरा सरापा कील करके दायरा खींचा है बारिश का। किसी जी रूह को जुर्रत नहीं कि वो झरोके से उतरकर कड़कड़ाती बेड़ियों को तोड़कर इस घोर तन्हाई के उत्तम दायरे में पांव तक रखे। नज्म जेनेसिस। वहां पे एक नहीं था, कई अंधेरे थे। कहीं अमीक अंधेरा था कायनात नुमा, कहीं पे उथला अंधेरा था आसमां जैसा। कहीं था आता अंधेरा कहीं से आता हुआ,
کہیں تھا جاتا اندھیرا کہیں کو جاتا ہوا، کہیں پہ سرد اندھیرا تھا کسمساتا ہوا، کہیں پہ گرم پگھل گھل کے رات ہوتا ہوا، کہیں پہ بولتا ہل جل کے بات ہوتا ہوا، کہیں پہ خام اندھیرا تھا پرورش کرتا، کہیں پہ بھربھرا تیزی کے ساتھ گرتا ہوا، کسی اندھیرے میں باریک جگنو چلتے تھے، کسی اندھیرے میں کالے چراغ جلتے تھے جن کے شعلے سیاہ، جن کے گرد ہالے سیاہ، سیاہ طاق تھے روغن نیاغ کالے سیاہ۔ اسی اندھیرے میں بیٹھا وہیں کہیں تھا میں، کہیں کہیں پہ نہیں تھا کہیں کہیں تھا میں، میرا خیال تھا میں تھا نہیں تھا میں۔ یہ کون 7 رتھوں پر سوار آیا ہے؟ پھر اس نے کالے چراغوں کی سمت گام کیا، بس ایک روشنی اس کی ہتھیلیوں میں پھٹی، پھر اس کے بعد اندھیروں کے چیتھڑے بکھرے، رتھوں کے پہیے اڑے، کرچیوں نے چیخ بھری، دراز کیا ہوئے گھوڑے لگام ہوتے گئے، طرح طرح کے اندھیرے تھے جن سے کمرہ بھرا، کہیں نہ باقی بچے تھے تمام ہوتے گئے۔ کوئی اندھیرا تو دیواروں در میں جذب ہوا، کوئی اندھیرا کسی روشنی میں ٹھہر گیا، جو آتا جاتا اندھیرا تھا سوئیاں بن کر، بس ایک لمحہ لٹکتی گھڑی میں ٹھہر گیا۔ وہیں کہیں پہ تھا بیٹھا ہوا وحید احمد، لرزتا سایہ بڑھا اور اسی میں ٹھہر گیا۔ نظم خوف نامہ۔ ناف کٹتی ہے زخم جلتا ہے، خوف دھڑکن کے ساتھ چلتا ہے، ہر رگے جاں میں سرسراتا ہے، سانس کے ساتھ آتا جاتا ہے، کھال کو چھال سے ملاتی ہے، سنسنی رونگٹے بناتی ہے، تاکہ جاں میں چراغ رکھتا ہے، خوف وحشت کا تیل چکتا ہے، سجدہ غم میں گر گیا زاہد، سرسراتی جبی میں خوف لیے، ہو گیا انگ بین سے نمکین، ذائقہ آستی میں خوف لیے، سانپ لشکر کے ساتھ چلتا ہے، میمنہ میسرہ میں خوف لیے، حسن غمزے کے دم سے قائم ہے، اپنی ہر ادا میں خوف لیے، زندگی ایک فرش ہے جس پر ڈر اٹھائیں تو ہول بچھتا ہے، شاہراہ حیات کے اوپر خوف کا تارکول بچھتا ہے، مذہب ایجاد کرتا رہتا ہے، معبد آباد کرتا رہتا ہے، یہ تو اندر کی سنگساری ہے، خوف برباد کرتا رہتا ہے، فہم و دانش کے زرد سوداگر وسوسوں کی کپاس بیچتے ہیں، روح کی مارکیٹ ان کی ہے جو عقیدے ہراس بیچتے ہیں، زندگی ہم سفر ہے لیکن خوف راستے میں اتار دیتا ہے، پرچے جاں کے ہر شمارے میں واہمہ اشتہار دیتا ہے، موت خود مارتی نہیں جتنا موت کا خوف مار دیتا ہے۔ نظم یہاں سے کوچ بنتا ہے۔ اگر رکھا نہیں تو میں یہاں کا نام مقناطیس پر تجویز کرتا ہوں، یہاں پتھر کے دروں، ریت کے ذروں، زمیں کی اندرونی کج تہوں، باہر کے زیرو بم پہ اڑتی خاک سے لے کر خس و خاشاک تک چنبک بھرا ہے، اور ہوا کے نم زدہ جھونکوں میں مقناطیس اڑتا ہے۔ غنیمت ہے کہ اڑتا ہے، وگرنہ آدھے آدھے جسم دھرتی میں گڑے ہوتے۔ کبھی سوچا یہاں سورج بڑا کیوں ہے؟ یہاں بھینچی زمیں کی مٹھیاں سورج کو کرنوں سے پکڑ کر کھینچتی ہیں، میرے گھوڑوں کی نالوں کے تلوں میں کیل اگنے لگ گئے ہیں، جن سموں کی دخ پٹخ سے دھول اڑتی تھی اب ان کی تھاپ سے رفتار اڑتی جا رہی ہے، میری بھیڑوں کی اونیں ڈھل گئی ہیں، یہ خدشہ ہے کہیں لٹکی لٹیں دھرتی نہ پکڑیں، اور مجھے ڈر ہے کہ یہ برگد نہ بن جائیں،
میں اپنی زرد بھیڑوں کی کبھی کایا کلپ ہونے نہیں دوں گا۔ میں کل شب اپنے سرپٹ دوڑتے گھوڑے پہ جاتا تھا کہ منظر رک گیا اور ایک جھروکا میرے چہرے کے برابر آ کے کہتا تھا مجھے کھولو۔ ذرا بندوق کی سنگین سے پردہ ہٹایا تو وہاں آنکھیں پڑی تھیں جن کے گردا گرد چہرہ تھا۔ ان آنکھوں کے لرزتے نرم پانی میں چمک دیتا ہوا چمبک بھرا تھا اور مسلسل کھینچتی سانسوں کی ہمواری میں ناہموار مقناطیس اڑتا تھا۔ یہاں پر کوہر کی تختی گڑی ہے جس کے اوپر نم ہوا کی پور نے منزل کا سنگے میل لکھا ہے۔ یہاں پر رہ گئے جو ہم تو سمجھو رہ گئے پھر ہم۔ یہ وہ منزل ہے جس کی دھند میں صدیوں سے چلتے قافلے تحلیل ہوتے ہیں، مگر یہ قافلہ ہے، لوہ چوں ہرگز نہیں ہے۔ میں اسے چمبک نگر میں منتشر ہونے نہیں دوں گا۔ ہمیں واپس پلٹنا ہے، ہمیں اب لوٹ جانا ہے۔ طلسماتی زمیں ہے یہ، کشش کا کارخانہ ہے، یہاں سے کوچ بنتا ہے۔ نظم شام کے دن رات۔ شام میں غار تھا، غار میں رات تھی۔ رات کے نم اندھیرے میں ایک اجنبیت کا احساس تھا۔ چلتی سانسوں کی ہلتی ہوئی سطح پر وقت کی ناؤ ٹھہری ہوئی تھی۔ سنسناتے ہوئے نم اندھیرے میں پوریں دھڑکنے لگیں۔ غار میں محو پرواز پلکوں کے پنچھی الجھنے لگے۔ غار میں شام تھی۔ چند لمحوں میں صدیاں بسر کر کے جب غار کے دور سے ہم زمانے میں آئے تو ڈھلتے ہوئے دن کی گیلی چمک پتھروں پر جمی تھی۔ مڑ کے دیکھا تو پلکوں کو پروا لگی اور مخمور آنکھوں کو سپنا لگا۔ گونجتے غار کا نم اندھیرا ہمیں اپنا اپنا لگا۔ غار نے کچھ تو جانے دیا، کچھ ہمیں رکھ لیا تھا۔ نہایت سبکسار تھے، ایسے چلتے تھے جیسے زمیں کے مکیں کرۂ ماہ پر چل رہے ہوں۔ شام کے پیڑ پر ایک پرندہ گجر تان بھیروں میں گانے لگا۔ وقت کا سانولا پیڑ ہے، پیڑ کے ملگجے پات ہیں، دل کے اپنے زمان و مکان، شام کے اپنے دن رات ہیں۔ نظم آرے، فضل حسین راہی کے نام۔ میرے اندر اندھا آرا چلتا ہے، برقی آرا، جس کے گونجتے دندانوں پر دھند چمکتی رہتی ہے، جو مس کرنے سے پہلے ہی ریشے کاٹنے لگتا ہے۔ اس ہموار کھڑے شعلے کی مثل جو چھونے سے پہلے ہاتھ جلانے لگتا ہے۔ دل کے قطلے کٹ کٹ کر جب جگر کی چھت پر گرتے ہیں تو شش کی باری آتی ہے۔ سانس کے گرتے پتے جب پتے کی کوپل ڈھانپتے ہیں تو ریڑھ کی اینٹیں نرم پلستر چھوڑتی ہیں اور کولہے کے پیالے میں ڈھیر لگاتی ہیں۔ ساتھ ہی مہروں کے سب قرص ہوا میں اڑنے لگتے ہیں، جن کے گرد کٹی سانسوں کے ہالے شور مچاتے ہیں۔ ایک دن آرا عمل میں تھا جب میں نے ایک دیرینہ یار کو گلے لگایا۔ اس نے کہا، کیوں گونج رہے ہو؟ میں نے جواباً عرض کیا، تیرے اندر بھی تو گونج برستی ہے۔ اے میرے لرزیدہ یار غار، بتا، تیرا آرا برقی ہے یا دستی ہے؟ نظم ڈھول۔ منہ زور چلن ہے مست الست شباب کا، منہ زور ہے۔ نت لپٹی مٹھی بھینچ لگا میں کھینچتا، نت لپٹی مٹھی بھینچ لگا میں کھینچتا کوئی اور ہے۔ تک دھوم جگت میں جوبن قہر سمان کی، تک دھوم تو، وہ جسم کوئی قندیل ستارہ دھوپ یا بلور ہے۔ فانوس قبا ہے جسم کی لو اور آنچ کو تصویر تی، ہر جزر میں سایہ بھرتی اور ہر مد کو تنویر تی۔ مشتاق نظر کی تار سراپا پورتی، تحریر تی، ہے انگ انگ میں خوشبو کروٹ پھیرتی، مدہوش تی۔ بے باک نظر کی پہلو دار سپردگی، آغوش تی،
ہیں شستہ اور رفتہ ہاتھ شعائیں چھوڑتی ہر پور ہے، ہیں سلوٹ سلوٹ ہونٹ سکڑتے پھیلتے گفتار میں، گرداب سراب صحاب ابھرتے ٹوٹتے رخسار میں، دیدار کے بجرے گھوم گھوم کے ڈوبتے مجدھار میں، ہے نار فشانی آنچ بھری چھب چھال کی ٹک ناز سے، ہے لوچ سفر میں جنبش جنبش ریشمی انداز سے، ہے جان ہے پرتیں کھولتا نت اعلان سے نت راز سے، دھوتال جمال نہال سنہرا سانولا رس گھولتا، ہر انگ ہے باتیں کرتا شبد بکھیرتا شدھ بولتا، بےتاب نظر کا راج ہنس جھٹکارتا پر تولتا، سمپورن حسن شباب ملا دو آتشا مخمور ہے، میں خوار نظر ہے خوار نشے میں چور ہے محصور ہے، یہاں جو آیا وہ مات ہوا ایک رسم ہے دستور ہے نظم سراپا شاہد باز عروض ہیں تختی کو، ایک سیل ہے خد و خال کا پشتے توڑتا تزی کو، حیران نظر کے خار و خس کی تان کو تشنی کو، اس قہر بہر کا کوئی کنارہ دوسرا کوئی چھور ہے، اس واسطے نظم وحید احمد ہے جھومتی اور ناشتی، ہر لفظ گمکتے ڈھول کا ہے چھند ماترا چھند چور ہے، ہر لفظ گمکتے ڈھول کا ہے چھند ماترا چھند چور ہے۔ نظم آوازوں کے تلچھٹ، ارشاد احمد خان کے نام۔ لوگ تو مر جاتے ہیں ہم کو مار کے، لیکن ان کے گھروں میں فون لگے رہتے ہیں۔ جب تنہائی کھانے کو آتی ہے تو میں ان کو ٹیلی فون کیا کرتا ہوں، ایک مایوسی امید میں، شاید تاروں کی لمبی دھاتوں میں ان کی گم گشتہ زندہ آوازوں کی تلچھٹ بیٹھی ہو، جو میری آواز کی شہ پر تاروں کے پیندے سے اٹھ کر ساغر گوش میں بھر جائے اور میں ایک ٹائم مشین میں بیٹھ کے ناؤ نوش کروں۔ کل شب میں نے ایک گمگشتہ فون ملایا۔ خان صاحب ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ذرا توقف سے آواز آئی، میں بول رہا ہوں۔ بیٹے کی آواز میں اس کے باپ کی تلچھٹ بیٹھی تھی۔ میں نے ساغر گوش میں وہ آواز بھری، پھر شب بھر ناؤ نوش کیا۔ نظم سرگوشیاں۔ جواں سال بچے، زبوں حال بچے، مسائل بھری خشک سالی میں جن کی مسیں بھیگتی ہیں، مغیلاں پہ چڑھتی ہوئی یہ انگوروں کی بیلیں، زمانے کے پیمانے بے لحاظی کی حد ناپتے ہیں، یہ دیوار گریا سے قد ناپتے ہیں، یہ ٹینیج بھونچال زادے ہیں جن کے بدن کی دھڑکتی ہوئی سرخ محراب میں بے نیازی کا لاوا اذاں دے رہا ہے، یہ نو عمر اسکیموں جن کے جمے اگلوؤں میں چمکتے الاؤ کی تھر تھر سے چھت کا پسینہ دھواں دے رہا ہے، یہ آتش بجا ہیں، یہ آتش انا ہیں، یہ مرگے روا ہیں، یہ کون اجنبی ہیں، کہاں کے مکی ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا چاہتے ہیں، شجر سیب کا ہے یا آسیب کا ہے، یہ کس نے کسی ماں کے بچے کا سر کاٹ کر شاخ پر رکھ دیا ہے۔ گمان ہو رہا ہے کہ اگلی رتوں میں ہر ایک شاخ پر صرف پنجر اگیں گے، شگوفے کھلانے کی رت چل بسی ہے۔ یہ خودکش لوگ جن کے پیٹ پر بارود کی پیٹی ہے، کیا مریخ سے آئے ہیں، کیا زہرا سے اترے ہیں؟ یہ خون افشاں تماشاگر، انہیں کچھ ایلین ماؤں نے جن کر ہم زمیں زادوں کو کیا تحفے میں بھیجا ہے؟ کہاں سے آئے ہیں یہ اجتہادی احتجاجی لوگ، یہ پھٹتے بدن، یہ دھجیاں پہ کر، یہیں کی خاک ہیں یہ، اور یہیں کا خون ہیں یہ بچے، خلاؤں سے نہیں آئے۔ یہ مروارید نا سفتہ ہیں جو تہذیب کی ڈوری کے پہلو میں پڑے ہیں، اور درے سفتہ جنہیں ٹھوکر لگاتے ہیں۔ کوئی جوہر کو ضرب آئے تو وہ وحشت سے پھٹتا ہے، پھر اس کے ساتھ روحیں اتنی سرعت سے نکلتی ہیں کہ اسرائیل کی زنبیل میں کوہرام مچتا ہے، پھر اس کے بعد تا حد نظر ہر ایک جانب خون میں خون، ہڈیوں میں ہڈیاں،
شریان میں شریان ملتی ہے، ہر ایک خودکش سماجی بے حسی کے گال پر اندھا تماچا ہے۔ سنا ہے لوگ اپنے سرخ رخساروں کی سرخی دیکھنے سے ہچکچاتے ہیں۔ جبھی تو آئینہ سازی کی سنت میں خسارہ ہی خسارہ ہے۔ شعور ایک جنس ہے، کمیاب ہے، آنے سے آتا ہے۔ یہ پھٹتی لاش کا تھپڑ ہے، رخساروں پہ پکی پنج شاخہ مہر ہے، جس کا نشان جانے سے جاتا ہے۔ نظم بن کہے۔ پھر اگلی صبح 9:30 بجے جب جسم میں ٹوٹی ہوئی انگڑائیوں کی کرچیاں شریان در شریان چلتی ہیں، جب اس کی نیل پالش کند ہوتی ہے اور اس کی لپسٹک میں ہونٹ اپنا رنگ بھرتے ہیں، جب اس کی مانگ ناہموار ہوتی ہے اور اس کے ان گندھے بالوں کے پیچوں میں چھپی افشاں کے تارے جھلملاتے ہیں، جب اس کے ہاتھ کے گجروں میں ٹوٹی چوڑیوں کا کانچ ریشے چھیلتا ہے اور خوشبو میں دہائی ڈال دیتا ہے، جب اس کے پائچوں سے جھانکتی ٹانگوں کی رنگت سرد پاؤں سے نہیں ملتی، وہ اپنے سر کو گھٹنوں پر ٹکاتی ہے، بڑی اپنائیت سے سامنے کرسی پہ بیٹھے شخص کو تکتی ہے، لیکن اس کی نظریں ٹوٹ جاتی ہیں۔ جو شب باتیں بناتا تھا وہ اب سگریٹ کے مرغولے بناتا ہے، اب اس کی نیمواں آنکھوں میں اجلت کی چمک ہے، الوداعی ہاتھ اس کی پتلیوں میں ہل رہے ہیں۔ اسے تکیے کا سارا پارچہ ایک گھاؤ لگتا ہے، ایک ایسا زخم جس پر جا بجا چپکے ہوئے پھولوں کی مردہ پتیوں کے ادھ پکے پھیکے کھرنڈ ابھرے ہوئے ہیں۔ وہ انگشت شہادت کے بڑھے ناخن سے تکیے پر خط نفرت لگاتی جا رہی ہے۔ زخم کے انگور پھٹتے ہیں۔ وہ جب پاپوش کرتی ہے تو آنچل سرسراتا ہے، لٹکتا ہے۔ وہ جب ڈھلکا ہوا پلو جھٹک کر چیختے شانے کی جلتی سیم کو رنگین کرتی ہے تو ٹھنڈے ناشتے کی میز پر گجرے میں الجھا کانچ گر کر بھربھری آواز دیتا ہے۔ وہ ٹھنڈے مرد کے پیچھے لرزتی الوداعی چال چلتی سیاہ دروازے کی جانب جا رہی ہے۔ اچانک اس کی گیلی کانپتی کاجل بھری آنکھوں سے 2 آتشناں برچھے نکلتے ہیں جو اگلی پسلیوں کو چیرتے ہیں، سیاہ دروازے کی چولیں پھاڑ دیتے ہیں۔ برادہ راکھ اور چنگاریاں اس شخص کی آنکھوں میں پڑتی ہیں، رڑکتی ہیں تو وہ حیرت سے مڑ کر دیکھتا ہے اور دھوئیں کا وار کرتا ہے۔ سلیٹی رنگ مرغولا پھر اس انگار چشم عورت کی گردن سے لپٹ جاتا ہے اور پھر ٹوٹ جاتا ہے۔ نظم تجھے کس تمنا سے ہم دیکھتے ہیں۔ میں بستر میں پڑا تھا اور ویڈیو چیٹ کرتا تھا۔ اچانک چوکھٹے میں عکس میرا رک گیا۔ شاید کوئی نیٹ ورک کی پیچیدگی تھی، کوئی ترسیلی رکاوٹ تھی۔ اچانک عکس میرا رک گیا تو میں نے سوچا، اور پھر ایک روز جب میں رک گیا تو یوں نظر آؤں گا جیسے آج خود کو دیکھتا ہوں۔ نظم خوشی سوتیلی ہوتی ہے۔ میرے دیدہ وروں حسن فن تعمیر تو دیکھو، یہ ہنستا شہر میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ کشادہ قہقہوں کی شاہ راہیں، کھل کھلاتے در، بھری مسکان محرابیں، مچلتے چہل خانے، سب میری پوروں سے نکلے ہیں۔ ہر ایک ہنستے سبوچے میں سبو چلتا ہے، ہر کمرے میں ایک سروے چراغاں ہے۔ غرور شہر یاری ہے کہ میں اس شہر کا معمار ہوں، مختار بھی خود ہوں۔ میں خودکش حملہ آور کی طرح جیکٹ میں لپٹے قہقہے کو پھاڑتا ہوں چوک میں تو ہر دریچہ کانچ ہنستا ہے۔ لرزتے طاق شمیں پھینک دیتے ہیں۔ میں دانستہ دکھوں کو ملتوی کرتا ہوں، مستقبل کے منہ پر مار دیتا ہوں۔ میں ہر ناچاق شے کو التوا میں ڈال دیتا ہوں۔ میں اپنے جسم کی مٹی سے غم کے پیڑ جڑ سے کھینچتا ہوں، اجنبی مٹی کے اوپر پھینک دیتا ہوں۔ میں جب شاور کی پھیلی دھار کے نیچے نہاتا ہوں تو پانی میرے پاؤں تک نہیں جاتا۔
मेरे तन के गढ़ों में बैठ जाता है। मेरे चेहरे पे मेरे जिस्म से उड़ती हुई मिट्टी जमी है और धुली पोशाक पर खाके शिफा की धूल है। पॉलिश हुए पापोश पर मेरे मसामों का सुनहरा बूर है। चमकीली आंखों में जो ये ठहरा हुआ पानी है, मेरी वहशतों का आबे जमजम है। मैं सौतेली खुशी का बाप हूँ। एक रोज़ मुस्तकबिल में जाऊँगा तो उखड़े पेड़ अपने बूर से जंगल बनाकर मेरे इस्तकबाल को बादे सबा के तीर भेजेंगे। वहाँ पर इल्तिवाई दुख का कोहे तूर होगा और हर झोंका मुझे सातूर घोंपेगा। मगर कल किसने देखा है? मैं अपने आज में रहता हूँ। हर हंसते सुबूचे में सुबू चलता है। हर कमरे में एक सर्वे चरागा है। नज्म हाथी वाले। और अब भोंचाल के मेहमान नवाजों की जियाफत रंग लाई है। कटाव से कढ़ाई हो रही है और शजर लेटे हुए हैं। शाख दर शाख इस जमी को फाड़ती चलती दराड़ें चल रही हैं। ताज़ा दर्दों से पुरानी हड्डियों पर धूप गिरती है। कहीं रखनों से पत्थर झांकते हैं और कहीं गहरे शिगाफों में जड़ों का नम चमकता है। बिछी धरती का और दीवारों दर का ईस्तादा कैनवस लर्जा है। गैबी मुँह कलम तजरीद करता है। दराड़ें देखते हो फील बानो, घर में हाथी कौन रखता है? ज़रा तुम अपने दरवाज़ों के कद तो नाप लेते। नर्म दीवारों के पाँव कितने गहरे हैं, कहाँ तक चल सकेंगी? इस कदर तो जान लेते तुम्हारे दोस्त के एक पाँव धरने से हंसी फूलों लदी रंगीन क्यारी मोहर की सूरत ज़मीं पर सब्त होती है। बताओ फीलबानी बागबानी से कहाँ मिलती है? खाली लाहिका मिलता है भाई। हाथियों और तितलियों में फ़र्क होता है। जहाँ पर फीलबानी हो वहाँ अगर चूंटियाँ पामाल हो जाएं तो हैरानी नहीं होती। जहाँ पर फीलबानी हो महावीरी नहीं होती, सुलेमानी नहीं होती। महावत खान बनने का तुम्हारे सर में सौदा था, सो अब रद्दे अमल भी देखते जाओ। दराड़ें देखते हो? दराड़ें कैसे देखोगे? तुम्हें तो घूमती आंखों में चलती पुतलियों को रोककर पलकें पकड़कर आईना ठहरा के अपना गुमशुदा गुमनाम चेहरा ढूंढना पड़ता है। ऐसे में दराड़ें कैसे देखोगे? नज्म नाइटमेयर। और एक शब वो मेरे कमरे में आया, हाँपती बर्राक पहने, जिसमें उसका सैकड़ों साला जहां दीदा वहां दीदा चमकता कांपता जुस्सा छुपा था। उसने मेरा हाथ पकड़ा, 8वीं मंजिल से मुझको खींच के बाहर गिराया। हम हमाती शब हवा की रेशमी रथ में, जिसे झोंकों के घोड़े खींचते थे। मशरिक़े वस्ता में घोड़ों ने सुमों को टार्मिक पर जोर से रगड़ा। उछलती नाचती चिंगारियों ने रोशनी की। उसने मेरा हाथ पकड़ा और एक पत्थर पे ले आया। वहीद अहमद, ये वो पत्थर है जिसके दर्ज में सूली गड़ी थी, फिर तुम्हारे जिस्म में मेखें ठुकी थीं, फिर तुम्हारा खून बदरों में बहा था, और फिर इस खून रंगी मिट्टी को इतने फूल आए थे, और फिर इस खून रंगी मिट्टी को इतने फूल आए थे जो अपने रंग खुशबू में उड़ाकर झूमते हैं। रथ उड़ी और हम उड़े, एक और जानिब जा रहे थे। चरचराती और अपने आप में फटती हुई चिंगारियां फूटीं। वहीद अहमद, ये वो सहरा है जो ठहरा है, रश्के आसमां है, इसके हर जर्रे में एक तारा चमकता है। यहाँ शबखून में मारे गए थे तुम्हारी शाहरग आधी कटी थी, जिस पे तुमने हाथ का मरहम लगाया था। फिर उसके बाद आंखें बुझ गईं, फिर राख से राख और मिट्टी से मिली मिट्टी। वहीद अहमद, ये वो हुजरा है जिसमें तुमने अपनी सांवली के बाजुओं में जान दी। बाहर तुम्हारे यार बैठे रोशनी का बेसरो सामान विरसा बांटते थे। रथ उड़ी, उड़कर गिरी, चिंगारियां बेकारियां हरसू। वहीद अहमद,
यही वो शजरे ममनुआ है, यही वो शजरे ममनुआ है जिसका फल तुम्हारी माँ ने खाया था, तुम्हारे बाप ने इसको चखा था। तू भी चख, ले रख इसे अपनी ज़बां पर। फिर ये वो घर है जहां एक शब लुटेरे आ गए थे और तुम्हारी बहन की गर्दन पे खंजर रख के सोना बोलते थे। तुमने सोना दे दिया, फिर भी लुटेरों ने तुम्हारे जिस्म की गुदड़ी से गर्दन की गिरह काटी तो मिट्टी ने तुम्हारा रंग पहना था। ये वो जंगल है जिसकी बांस की सिनत में तेरा सुर निकलता था, तेरे 12 सरों पर 12 परियां नाचती थीं। और फिर एक दिन अचानक बांसुरी के चूप पिंजर में तेरी सांसों की तलछट जम गई। झोंके सुरों को खींचते रहते हैं उस दिन से। अचानक हाँपती बर्राक पहने शख्स से मैंने कहा, तो तुम कहाँ थे उस घड़ी जब मेरी गर्दन टूटती थी और कभी कटकर लटकती थी। वो अपना हाथ मेरे हाथ से एकदम छुड़ाकर रथ पे बैठा और फिर धुंधला गया। देखो वहीद अहमद, ज़रूरी तो नहीं मैं सारी बातें आज ही कह दूं। किसी दिन फिर, किसी शब को, किसी सहपहर को तुम रथ चलाना और मुझे मेरी कई बातें बताना। नज़्म जग आशोब। हमारा अहद क्या है, दर्द की खांचा फरोशी है। ज़मी है या कमी है, जिन्स के व्यापार की मंडी है। जज्बों की तिजारत की तमाशा गाह है, हुर्मत की अरजानी का अड्डा है। ग्लोबल गांव तो नीलाम गाहे वज़ादारी है। ये चपटा गेंद बस अक़दार की सौदागरी का बोझ उठाए घूमता है। कार पर्दाज़ान इस्तेहज़ा फ़िज़ा में एटमी मिज़ाइलों के साथ लफ्ज़ों का तमस्खुर भी उड़ाते हैं। यहाँ पर कारोबार ज़िंदगी अब दर हकीकत कारोबार ज़िंदगी है। हर्फ अपने कागज़ी मलबूस में शाहे लुग़त के जौहरी दरबार के अंदर रसाई चाहता है। चूब बरदारों ने इसको सहन में रोका हुआ है। अंधी बारिश हो रही है, भीगते कागज़ का गूदा पाँव पर जूते बनाता है। ज़ुलेखाए जुनूने यूसुफ़े दौरां के कुर्ते को बयाज़े गर्दने यूसुफ से पकड़ा और निचली पसलियों तक फाड़ डाला है। मगर ऐसा नहीं कि लोग सारे मर गए हैं। चीदा चीदा शुश में अब भी सांस चलती है। चुनीदा अधकटे हलकूम से आवाज़ आती है, हो मेरे यूसुफ़ा आ देख, जाने ख्वाब है या नज़ा का गिरदाब है। आ देख मैं सूली पे लटका हूँ, परिंदे मेरे सर में चोंच से रोज़न बनाते हैं। मेरी फटती रगों के खून से वल्चर परों को धो के उड़ते हैं। फ़िज़ा में मेरे मग़ज़े सर की एक उड़ती ज़ियाफ़त हो रही है। दूसरी जानिब मेरा एक यार रब्बे मिस्र को जामे शराबे नाप की तरगीब देता है। जो शय सूई के नाके से न निकले वो खुशामद से निकलती है। सुलेमा खो गया ताबूत अक़दस, आर्क ऑफ दी कोवेनेंट। इसमें तो मूसा का असा, हारून का जुब्बा था, 10 अहकाम थे, सब खो गए। हमको तू अपना ही असा दे दे, हम उस पर अपना सर रखकर गुजर जाएं तो अच्छा है। कि अब दुनिया में रुसवाई के माबद बन रहे हैं और दीमक इस्तखा में रेंगती है। मसीहा सूलियाँ महंगी हुई हैं, जिस्म सस्ते हैं, ज़मी पर कोढ़ फैला है। हुबल की दूरबीन से देखिए तो कहकशाओं में कोई भी ऐसा सैयारा नहीं है जिसके माथे पर बरस के दाग हों। कोई सितारा भी नहीं है जिसकी आंखें कोर हों, बेनूर हों। हमको इबादत गाह पर चोरों के अड्डे का गुमा होता है। अब फिर आलिमों ने माबदों में जानवर बांधे हुए हैं। फाख्ताएं बेचने वालों का कब्जा है। मनी चेंजर जहां भर की करेंसी की दुकानें खोल कर बैठे हुए हैं। किस जगह सजदा करें? हम कोनों खुदरों में किताबें खोल कर बैठे हुए हैं। ऐ मेरे मूसा, हमारे दौर में गाये की रंगत पल में कंप्यूटर बदलता है कि रंगत एक क्लिक से स्याह है तो दूसरे से सुर्ख होती है। दुहाई है मेरे मूसा,
शहनशाह ज़माना वक्त की बेटी फराज़े कोह पर बेआबरू करता है, उसके जिस्म को मिस्मार करता है, तो शहर ज़िंदगी वादी से मंजर देखता है। दूरबीनें सबकी गर्दन में लटकती हैं, यहाँ अदसों की आंखों में तो इस कोहे हवस की सब शबीहें जम गई हैं। लोग लेकिन दम बखुद चुपचाप एक तस्वीर की सूरत खड़े हैं, बोलता कोई नहीं, जामे खजालत पी के चुप हैं। शाम को कॉफ़ी के कड़वे घूंट पीकर दूरबीनों की तरफ नज़रें उठाते हैं, तो अदसे उनकी आंखों की नमी पर अनगिनत दुश्नाम के कांटे चुभ होते हैं। फिर आखिर उनकी पोरें जागती हैं और वो ईमेल पर यारों को पुरसा भेज देते हैं, हमारे राह के पानी का जुस्सा फाड़ दे मूसा, कि हमको जीने वाली जिंदगी के घाट उतरना है। नज्म ताउन। करेंसी के जहां में दफतन ताउन की काली वबा फैली, तो सिक्कों पर जड़े चेहरों की मोहरें गिर गईं और नोट बेवक़्त हुए, जैसे अचानक कोई चांदी का नबी धरती पे आकर सूर फूंके और सदियों से चमक देती हुई सोने की पीली सल्तनत को कलअदम कर दे, और उसके बाद काफिर औरतें ईमान ले आएं और अपने जिस्म का जेवर उतारें और झरोकों से घुमाकर फेंक दें बाहर गली में, और फिर सोने का कूड़ा हर गली कूचे में फिरते घूमते जारूब का रातिब बने, जिसको कबाड़ी कागज़ों के भाव बेचें मंडियों में बैठकर। अगर काली वबा फैले तो चेहरे जर्द होते हैं। जहां भर के मईशत ज़ात तहकीकी तबीबों ने मान दस्ताने अपने कांपते और सर्द हाथों पर चढ़ाए और नई वैक्सीन की ख्वाहिश में नोटों से टपकती चेहरे ज़र से निकलती और सारी मालियाती मंडियों के खून से रिश्ती रतूबत को स्लाइड में जमा कर खुर्दबीनी जायज़ा लेने लगे। लेकिन ये तिब्बी तजर्बा महंगा है। कैसे हो कि सब सिक्के तो बेचेहरा हुए हैं, बॉन्ड बेतौकीर हैं और नोट बेवक़्त हुए हैं। शाहराहे सीमो ज़र पर सुई धरने को जगह बाकी नहीं। इतना ट्रैफिक जैम है, मीलों करेंसी की ट्रैफिक टायरों से टायरों को जोड़कर ठहरी हुई है। चौक की हर एक बत्ती सुर्ख है, हर सब्ज रंग अब सुर्ख होता जा रहा है। जिस तरह ऊंचे पहाड़ों के खिज़ां दीदा दरख्तों की अगर हरियाल उड़ जाए तो पत्ते सुर्ख होते हैं। इधर फुटपाथ पर हर एक जानिब सट्टाबाजों का हुजूम बेकरां है, जिनके होठों से मेरे नोटों की बदबू सूंघकर ठहरी हवा का दम निकलता है। हर एक पिंडी से पिंडी और हर पाँव से पाँव मिल रहा है, हर एक खौए से खौआ छिल रहा है। और इधर पतली गली में हर तरफ गुस्साल और लट्ठा फरोशों की दुकानें चल रही हैं। एम्बुलेंसों में करेंसी की सियाह लाशें ताफुन दे रही हैं और ट्रैफिक जैम है। बगली गली में हाँपते मजदूर मसली गिरवी नकलों, अध फटे बोसीदा नोटों और चिकना चूर या फिर किरम खुर्दा नुकरई सिक्कों का मलबा ढो रहे हैं। और कुदालें बाजुओं के जोर से बूटों की ठोकर खा के ढेरी में उतरती हैं, तो कागज़ धात पर बचता है और फिर धात का चमकीला नोकीला बुरादा चरचरा कर दाद देता है। कुदालों के फलों पर आहनी टूटे हुए नाखून खराशें छोड़ जाते हैं और उनके चूब दस्तों को हथेली का पसीना साफ करता है। नज्म मेरा तनमन नीलो नील। सरकती रेत की तह से खुद अपने आप पर चलता कोई थल था। कभी टीलों कभी झीलों कभी मैदान में ढलता कोई थल था। ठिठुरती शब में सिमटा और सुलगती रेत में जलता कोई थल था। शराबों में लिपटता झुटपुटों की आंच पर पलता कोई थल था। किसी दोपहर का पल था कोई थल था। वो नीला रंग पहने दूर से आई कि जैसे आसमां के
औंधे बर्तन की कोई किरची जमीन पर चल रही हो, कि जैसे झील की धज्जी सफर में हो, कि जैसे नीले बहरे बेकरां का एक किनारा दायमी आवारगी में हो। शराबी ताल पर उसके बदन से नील रंगी रूह उड़ती थी। वो मेरे सामने आकर रुकी, आधे कदम और पूरे कद के फासले पर, जो मेरे कद के बराबर था, और उसके बाद मेरे जिस्म से गुजरी बड़ी बेसाख्ता आहिस्तगी के साथ, जैसे कोई दरवाजे की चटखन खोलकर बाहर गुजरता है। मेरी आंखों से उसकी आंख गुजरी और मेरे पाँवों से उसके पाँव। मैंने मुड़ के देखा उस पिघलते नील को, उस झील को, और चंद लम्हों में मैं गहरी झील के अंदर खड़ा था और अपने बाजुओं के चप्पुओं के जोर पर सांसों का रास्ता खींचता था। नज्म। बाप और बेटा शहर लाहौर में घूम रहे हैं। मारूथल से आए हैं। मारू बच्चे, कौन नगर में आए हम, जहां लोहा चाटे तेल, जहां पांव उठकर हवा पे चढ़ते। एक पल पहले भेजी बात समुंदर गुजरी, आज भरे इस शहर में कोई, कैसे बोलो अपना आप सलामत रखे। मारू बच्चे। अजब मकान है, छत नहीं किसी मकान की, पाँव तले ज़मीन नहीं है, पाँव तले ज़मीन नहीं है, और न शक्ल आसमान की, और न शक्ल आसमान की। गमलों में हैं बाग बगीचे और शॉपर में फसल उगी है धान की। एक इस शहर में आए हम, कैद बराक तवेले में है, ना कोई वसल की रात। आओ नमाज की नीयत बांधें, आओ नफिल की रात। कौन नगर में आए हम। कोई सब्ज है चश्मे अफई सी, कोई लाल गुलाल जले, सारी सड़क को पंख लगे, और हमने देखो फर्श पे पाँव मले। मारू बच्चे। सब आलम की खबर मिले, पर अपनी खबर न भैया। ना दरगाह पे रब देखा, ना की है थैया थैया। एक तो मरमर शीशा बनाए, दूसरे देखो तोड़े मार के नेज़े। बीच समुंदर फेंक दिए हैं टूटे चांद के रेजे। ये किस शहर में आए हम। कब हैं हम रंगपुर के खेड़े, कब हैं हम चिच्चोर। आँख में तूर ज़हूर है फेरा, जमजम करे टकोर। हम के पिछला युग भी हैं और आज भी नए नकोर। मारू बच्चे। कौन नगर में आए हम, जहाँ लोहा चाटे तेल, जहाँ पाँव उठकर हवा पे चढ़ते। अली अरशद मीर की पंजाबी नज़्म का तर्जुमा। नज़्म एल्बम। हरी मस्जिद की हल्की धूप में ताज़ा वुज़ू से गीले पाँव और टपकती आस्तीनों की चमक में लोग थे जो सफ बसफ अपना जनाजा पढ़ रहे थे। सदर दरवाजे से एक बारूद में डूबा हुआ जन्नत का सट्टेबाज और हूरों का सौदागर अचानक सहव का सजदा अदा करने को आया और हरी मस्जिद ने अपना रंग बदला। कुरमुजी दहलीज पर जितने भी जूते थे वो ताज़ा खून पर पहले तो तैरे और फिर जमते लहू पर जम गए। मैं बचपन में कई मुल्कों के सिक्के और टिकटें जमा करता था। बयाज़े ज़हन के तारीक पन्नों पर मैं अब जिस्मों के टुकड़े जमा करता हूँ। मेरी एल्बम के सफ़ों की तहों से खून निकलता है, मेरी आंखों से रिश्ता है। नज़्म जॉइंट फैमिली। आइंदगां, मौजूदगां और रफ्तगां सब एक घर एक छत तले रहते हैं। बस कमरों की दीवारों ने बंटवारा किया है, इसलिए मिलते नहीं हैं। गाह जुम्बिश गाह सरगोशी गहे चुपचाप चापें जब सुना करते हैं तो एहसास होता है इकट्ठे रह रहे हैं। रफ्तगा में से कोई दीवार पर तस्वीर आवेजा करे तो कील पर चलते हथौड़े की धमक मौजूदगां खुलियों की दीवारों पे सुनते हैं। हर एक दीवार जो आइंदगां की पेशबंदी है। इधर मौजूदगां बनते बिगड़ते हैं, रिहाइश के लिए कमरे बदलते हैं। कोई फरदा की वादी में,
रुपहली उंगलियों से बांसुरी में सांस भरता है तो उसकी गूंज अनदेखे पहाड़ों की सुनहरी चोटियों को पार करती हाल के मैदान से होती हुई कब्रों की तावीज़ों में गिरती है, तो उनके सर्द कतबों से परिंदे फड़फड़ाकर उस हवा में तैरने लगते हैं जो तीनों ज़मानों के अनासिर से बनी इस रोशनी में सांस लेती है, जो बेकौनो मकां है, गुज़िश्ता हाल आइंदा बस एक ख़त पर सफ़र करते हैं, जिसका एक सिरा तो रात में डूबा हुआ है, दूसरा सूरज में उतरा है। नज़्म तामीर नौ। ऐ ज़िंदगी मैं कैसे कहूँ किस लिए हूँ मैं, बस हूँ तो इसलिए कि मैं हूँ इसलिए हूँ मैं। तूने तो मुझको और तरह से बनाया था, लेकिन गिरा के फिर से बनाया गया मुझे। तूने तो मुझको पैदा किया सांस फूंक कर, फिर कौन सी हवा से बुझाया गया मुझे। तारीक दिन में ढूंढता फिरता हूँ अपना आप, दहलीज़े दोष पर मेरा चेहरा नहीं रहा। जी चाहता है फिर से मैं हो जाऊं मुनहदिम, लेकिन नसर भरा मेरा मलबा नहीं रहा। अब किस तरह से पाँव पे खुद को उठाऊंगा, अब मेरे हाथ में मेरा नक्शा नहीं रहा। नज़्म धनक। ख्वाहिशें निचले पपोटों में खड़े पानी पे हरदम तैरती हैं, फिर तमन्ना बन के गालों पर फिसल जाती हैं। गीली ख्वाहिशें सर में भभूके की तरह उठती हैं, उठकर घूमती हैं। आसमां के औंधे बहरे बेकरां में, बादलों के नर्म बजरों और हवा के बादबानों में समा जाती हैं। नीली ख्वाहिशें ठहरे हुए सहरा की शिकनों में पड़ी सोती हैं, ठंडी घंटियों के लम्स से बेदार होती हैं। कलंदर काफलों के रेशमी पाँव मसलते हैं तो वहशत के बगुले ओढ़ती हैं और आंखों में रड़कती हैं। रतीली ख्वाहिशें खुदरौ हैं और बेराह रौ भी। पीले नासूदा अरमानों, रंगी आकाश बेलों की तरह जिस्मों से लिपटी, नम नबाताती लबों से खून का सयाल पीकर परवरिश करती हैं। पीली ख्वाहिशें अक्सर सजी सेजों पे दोनों तो नहीं होते, ये पहलू में समा जाती हैं और तसलीस करती हैं। रखीली ख्वाहिशें बाला खानों की सुरीली, मैं कदों की शब नशीली, सजदागाहों की नफीली ख्वाहिशें हों, या दमादम पैदा होती अंधी मसनूआत की कच्ची सजीली ख्वाहिशें रूहों के उजले पारचे में छेद करती हैं। ये कीली ख्वाहिशें। नज़्म घर का पता बताता हूँ। बस आपके घर से 3 नाके पे मेरा घर है। जो बर्फ बस्ती से आप निकलें तो शाहराहे हयात भी मेरे घर की जानिब भी जा रही है, मगर ये रास्ता तवील है। आप कूचे बेज़मीर से अगर चलें तो कोताह राही होगी, इसी को पकड़ें। जो चौके बेतालई से दाएं मुड़ें तो मिन्हाज बेबसी पर रुकावटें हैं। ये पहला नाका है और सबसे शदीद नाका। जो आपने बांकपन दिखाया तो फिर ये सुई का छेद है। आप अपनी आंखों पे असल बेगैरती का बेनंग ठीकरा रख के गिड़गिड़ाएं, बहिश्ती दरवाज़ा आपके वास्ते खुलेगा। सफ़र ज़्यादा नहीं, जो आँखों का नर्म पानी ज़रा ढले तो सफ़र ज़्यादा नहीं है भाई। सफ़र ज़्यादा नहीं, अगर दरमियानी तबके की गर्म अखलाकियात पर बेज़मीर बादल घटा बने तो सफ़र ज़्यादा नहीं है प्यारे। बस आप इस मुस्तकीम रास्ते पे चलते जाएं, ज़रा ही आगे फिर एक हलचल नज़र पड़ेगी। मुहाफिज़ों की कमीन गाहों से आड़े तिरछे निकल के सीधे चलें तो संगलाख जर्द चौकी का बैरियर राह रोक देगा। शनाख्ती कार्ड आजमाएं, ये कुफले अबजद है तब खुलेगा। ये दूसरा है, बस एक फरलांग सामने चौके बेबसी है। वहाँ से बाईं खुली सड़क पर सियाह नाके पे रुक के सियाहा दिखाना होगा। ये तीसरा है, अब आगे यू टर्न है, मुड़ें
اور الٹی جانب نظر اٹھائیں، سفید ممٹی کے نیچے دیوار و در لگے ہیں، یہ میرا گھر ہے۔ نظم ابو الہول۔ حاکم ابو الہول متوسط طبقہ جلتا ہے، پگھلے کانچ سے جام و سبو کی شیشہ گری ہے، کچرے سے کشکول حاکم ابو الہول۔ مکتب ہے ویران، تختہ سیاہ پہ سرخ لکیریں، کھیلوں کے میدان ہوئے شمشان، بچوں نے بستوں کو گرا کر تھام لیے پستول حاکم ابو الہول۔ ہم پتھر کے دور میں ہیں اور پتھر کرسی پر، کورے مادر ذات کے دونوں کان ہوئے ہیں کر، جن سے ٹکرا کر کنکر ہو جاتے ہیں سب بول حاکم ابو الہول۔ نظم کوئی بستی کہ مجھ میں بستی ہے، میں آخر کس کی جاگت جاگتا ہوں، پپوٹوں میں یہ کس پانی کا نمکین ذائقہ ہے، میری پتلی میں کس کی رات ہے، اور قرنیا میں کون سے یگ کا سویرا ہے، یہ دن بھر کون مژگانی کواڑوں کو مسلسل کھولتا اور بند کرتا ہے، میری تارے نظر پر بیٹھ کر آخر زمانے میں نظر کس کی اترتی ہے، میں آنکھوں سے یہ کس منظر کے اندر بھاگتا ہوں، میں آخر کس کی جاگت جاگتا ہوں، بھلا میں کس کا سونا سو رہا ہوں، یہ ریگے خواب پر بنتے بگڑتے کیا نشاں ہیں، میرے اندر تو جتنے قافلے چلتے ہیں سارے اجنبی ہیں، میں ہر ایک خواب میں کوئی شناسہ ڈھونڈتا ہوں، یہ کیسی عورتیں ہیں جو سر میں ریت کا افشاں بھرے مجھ کو جکڑتی ہیں، جو بعد از اختلاط آہوں سے چیخوں سے پگھل کر ریت ہو جاتی ہیں گیلی ریت میں، یہ بچے کس صدی کے ہیں جو اپنے قہقہا آور کھلونے میرے ہاتھوں میں تھما کر بھاگ جاتے ہیں، یہ کس معبد کے جوگی ہیں صحیفوں کی زبان میں بولتے ہیں، ان کے فرغل پھڑپھڑاتے ہیں، ہوا میں ریش اڑتی ہے، یہ میں کس کی خوشی کو ہنس رہا ہوں، کس کا رونا رو رہا ہوں، بھلا میں کس کا سونا سو رہا ہوں، میں آخر کس کا جینا جی رہا ہوں، میں صحرا کا شجر ہوں جس کی شاخیں گھونسلوں سے جھک گئی ہیں، کرائے کا مکاں ہوں جس کے کمروں میں پرائے لوگ رہتے ہیں، فراز کوہ پر کوئی پرانا غار ہوں میں، ہوا سے گونجتا سایہ زدہ ویراں کھنڈر ہوں، کبھی ہوں ایستادہ اور کبھی مسمار ہوں میں، فصیل شہر ہوں یا سایہ دیوار ہوں میں، میرے اندر سے ہی کوئی مجھے بتلائے میں کیا ہوں، میرے خلیوں کے گیلے مرکزوں میں بند ڈی این اے میرے ماں باپ کا ہے، جو اس کے گرد پانی ہے، وہ کس بے چین سیارے کے ساگر سے اٹھا ہے، میں کس کو بھوگتا ہوں، یا آخر کون مجھ میں گونجتا ہے سنسناتا ہے، میں آخر کس کا ہونا ہو رہا ہوں۔ نظم اعتراف جرم۔ کہانی میں کہانت ہے کہ افسوں گر نے کالے سحر سے افسانہ پھونکا ہے، دھوئیں کے کینوس پر سائقہ باری ہے جس کو دیکھ کر آنکھوں کے پردے لڑ کھڑاتے ہیں، سماعت کے افق پر درد کا بادل گرجتا ہے کہ افسوں گر نے قبرستان کے قبریلے کچرے، سوکھتے حشرات اور شمشان کے پرزوں سے ایک پتلا بنایا ہے، وہ پتلا جس کے اندر ان گنت سالوں کی چھوٹی اور لمبی کند اور نوکیلی میخیں کام کرتی ہیں، دوئی بے چہرگی یا دو رخی، خود انتصابی اور دو جذبی، خدا ترسی کے خود ترسی، یہ خود مشغولیت ہے خود ستائی ہے کہ اس کو خود فراموشی کہیں، کیا نام دیں اس قیاس کو کہ نظم کے لفظوں کی غربت آڑے آتی ہے، ہم اس خود غارتی کے سیاہ نشے میں سوا خود احتسابی کے خودی اور خود فریبی کی ہر ایک منزل سے گزرے ہیں، یہ ہم کس مخمسے میں ہیں، کئی چہرے اٹھائے پھر رہے ہیں اور بے چہرہ ہیں بے توقیر ہیں، ست رنگ ہیں بے رنگ ہیں، ہم روشنی کی ایک جیتی جاگتی تصویر ہیں، منافق ماہر تعمیر چاہے جس قدر بنیاد کو گہرا کرے، اس کی عمارت گونجتی رہتی ہے اس دیمک سے جو ہر چوب کی رگ رگ میں چلتی ہے، اور اس کی سرد دیواریں
مسلسل کانپتی رہتی ہیں اس سیلن سے، اور اس کی سرد دیواریں مسلسل کانپتی رہتی ہیں اس سیلن سے جو پاؤں کے نمکین ناخنوں سے اٹھ کے مغز سر کو جاتی ہے، اور اس کا بھاری آہن ہانپتا رہتا ہے گہرے رنگ کی مشادگی سے، جس کی ہر پور آہن کے سیاہ چہرے پہ پیلی موت کا ابٹن لگاتی ہے۔ کہولت میں سہولت ہے کہ ساری عمر خودگیری میں گزری، جب قوا میں ذوف آیا تو مٹھی میں عصا اور تیوروں میں عاجزی بھر لی، خدا اور موت سے ڈر کر صحیفوں پر لرزتی پور سے چلتے رہے، پڑھتے ہوئے ہلتے رہے شب بھر۔ تو جب طے ہے کہ ہم ساحر ہیں اور مسحور بھی، جابر ہیں اور مجبور بھی، تو ہم کو بچوں کی عدالت میں لرزتے ہاتھ اٹھا کر اعتراف جرم کرنا ہے، عمارت کو گرانا ہے، خدائے نسل آئندہ کے آگے سر جھکانا ہے۔ نظم قہقہے کا ہینگ اوور۔ قہقہا تو نے لگایا جو لبے لالی سے، شوق سے تکتے رہے سدرا نشیں بالی سے، کھلکھلاہٹ سے کھلے پھول پرستان کے پھول، بن گیا صحن سماعت کئی رنگوں کا چمن، شام کے طاق پہ جلنے لگے صبحوں کے چراغ، ایک انجانی خوشی بھر گئی دل کا برتن، تیری قدرت میں ہے بس پورے بدن سے ہنسنا، چہرہ آغاز کرے جسم کے تقلید کرے، ایسا لگتا تھا حمایت میں ہے ایک ایک رواں، جھنجھناتا ہوا ملبوس بھی تائید کرے، باقیات اب بھی ہنسی کی ہیں تیرے چہرے پر، اور گدرایا ہوا جسم کے ہیجان میں ہے، کنج لب پر ہے تبسم کا دل افروز کساؤ، چشم تر اب بھی لرزتی تیری مسکان میں ہے، تیرے رخسار کا ڈمپل ہے ابھی تک گہرا، بے نیازی کی رمق زلف پریشان میں ہے، قابل دید ہے اب زیر خمار رفتہ، تیری پیشانی کی ٹھنڈک تیری نظروں کی جلن، آنچ کی کھولی ہوئی رحل پہ چہرے کی بیاض، ہینگ اوور سے لرزتے تیرے ہونٹوں کے شکن، میں نے ایک سپنے میں دیکھا تھا تجھے ہنستے ہوئے، آج اس خواب کی تعبیر پہ رشک آتا ہے، میری جس بات پہ بے ساختہ آئی تھی ہنسی، مجھ کو اس بات کی تقدیر پہ رشک آتا ہے۔ نظم سجدہ۔ وہ جو دیتا ہے سکون کو حرکت، حرکت کو جو سکون دیتا ہے، وہ جو دیتا ہے جبیں کو محراب، سقف امکاں کو ستون دیتا ہے، وہ جو دیتا ہے سکون کو حرکت، حرکت کو جو سکون دیتا ہے، وہ جو دیتا ہے جبیں کو محراب، سقف امکاں کو ستون دیتا ہے، وہ جو دیتا ہے توازن لیکن تب موضوع کو جنوں دیتا ہے، اس میں اعظم ہے پے رد بلا اور سطروں کو فسون دیتا ہے، دوست دیتا ہے وحید احمد کو، اور اب کیا میں کہوں دیتا ہے، میں اسے سجدہ کروں نشے میں انجانے میں، میں اسے سجدہ کروں معبدو میں خانے میں، میں اسے سجدہ کروں دشت میں ویرانے میں، میں اسے سجدہ کروں زیست کے زندانے میں، میں اسے سجدہ کروں، میں اسے سجدہ کروں۔